السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ مجھے پتہ ہے آپ لوگ میری ہی ویڈیو کا انتظار کر رہے ہوں گے۔ لو آ گئی میں کو نئے ویڈیو کے ساتھ۔ میرے لفظوں کا تو ذائقہ ہی الگ ہے، یقین نہیں آتا تو اسکرین شاٹ کر دیکھ لیں۔ ایک انگریز سائنسدان نے پاکستان کا دورہ کیا۔ واپس جاتے وقت اس نے ایک دکان میں جلیبی دیکھی۔ جلیبی کو دیکھ کر وہ حیران رہ گیا کہ یہ کیسے اس طرح گول ہوتی ہے اور پھر اس کے اندر شیرہ کیسے جاتا ہے۔ اس نے 1 کلو جلیبی لی اور اپنے ملک لے گیا۔ اپنے ملک میں پہنچ کر وہ جلیبی کو لیبارٹری میں لے گیا اور اپنے سینئر سائنسدان سے کہا کہ اس پر تحقیق کریں کہ اس کے اندر شیرہ کیسے گیا۔ اس پر سینئر سائنسدان نے غصے سے اپنا دراز کھولا، ایک سموسہ نکالا اور اسے دکھاتے ہوئے کہا، کیا تم پاکستان سے آئے ہو؟ میں اس سموسے پر 5 سالوں سے تحقیق کر رہا ہوں کہ آلو اس کے اندر کیسے گیا اور ابھی تک پتہ نہیں لگا سکا۔ تم ایک اور نئی پریشانی لے آئے ہو۔ مسافر ایک کنویں پر پہنچا تو ایک عورت پانی بھر رہی تھی۔ اس نے پانی مانگ کر پیا۔ عورت مہذب، خوبصورت اور اپنے اعتبار سے نہایت ہی بھلی اور معصوم لگ رہی تھی۔ مسافر نے پوچھا، تم عورتوں کی مکاری کے بارے میں کیا جانتی ہو؟ عورت نے پانی بھرنا چھوڑ دیا اور زور زور سے چلانے لگی تاکہ گاؤں کے لوگ اس کی آواز سن لیں۔ وہ عورت کی اس حرکت سے خوفزدہ ہو گیا اور بولا، تم ایسا کیوں کر رہی ہو؟ عورت نے کہا، تاکہ گاؤں کے لوگ آ کر تجھے قتل کر ڈالیں، کیونکہ تم نے مجھے تکلیف دی ہے اور میرا دل دکھایا ہے۔ مسافر نے گھبرا کر دونوں ہاتھ جوڑے اور بولا، تم ایک نیک دل، شریف اور بھلی عورت معلوم ہوتی ہو، مجھے معاف کر دو۔ یہ سنتے ہی عورت نے پانی بھرا گھڑا اپنے اوپر انڈیل کر خود تر کر لیا۔ اتنے میں گاؤں کے لوگ وہاں پہنچ گئے۔ عورت نے ان لوگوں کو بتایا کہ میں کنویں میں گر گئی تھی اور اس نیک مسافر نے میری جان بچائی۔ لوگوں نے اس آدمی کا شکریہ ادا کیا اور اس کی جوانمردی کا تذکرہ کرنے لگے۔ واپس جاتے ہوئے عورت نے سرگوشی سے اس مسافر سے کہا، یاد رکھو، اگر عورت کو تکلیف دو گے تو وہ تمہیں قتل کروا دے گی اور اگر اسے خوش رکھو گے تو وہ تمہیں موت کے منہ سے بھی نکال لائے گی۔ محبت میں عورت سے کوئی جیتا نہیں اور نفرت میں عورت کو کوئی ہرا نہیں سکتا۔ ایک آدمی نے 2 نکاح کیے اور وہ دونوں کے ساتھ بڑا انصاف کا معاملہ کرتا تھا۔ تقدیر کا فیصلہ کہ دونوں بیویوں کا ایک ہی وقت میں انتقال ہو گیا۔ شوہر نے انصاف کے تقاضے سے چاہا کہ دونوں کو ایک ہی وقت میں غسل دیا جائے۔ چنانچہ اس نے 2 غسل دینے والی عورتیں بلوا لیں کہ ایک ہی وقت میں غسل دیں، پھر دفن کے لیے گھر سے ایک ہی وقت میں جنازے نکالنے کا ارادہ کیا۔ اتفاق کہ گھر کا ایک ہی دروازہ تھا، چنانچہ دروازہ بنانے والے کو بلوایا اور دوسرا دروازہ بنوا کر ایک ہی وقت میں دونوں کو نکالا اور دفن کر کر اپنے انصاف پر اللہ تعالیٰ کی تعریف کی کہ اس نے انصاف کی توفیق دی۔ ایک رات ایک بیوی کو خواب میں دیکھا، وہ کہہ رہی تھی کہ میں آپ سے ناراض ہوں، اللہ آپ کو معاف نہیں کرے گا۔ شوہر نے کہا، لیکن بندی خدا کیوں؟ اس بیوی نے کہا، آپ نے اپنی دوسری بیوی کو نئے دروازے سے نکالا اور مجھے پرانے دروازے سے۔ اس کا مطلب عورت کسی طرح بھی خوش نہیں رہتی۔ کسی گاؤں کے لوگ بہت زیادہ مہمان نواز تھے۔ ان کے گاؤں میں کوئی ایک مہمان آ جائے تو وہ بہت آؤ بھگت کیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ ان کے گاؤں میں ایک مہمان آیا۔ گاؤں والوں نے اس کے آگے طرح طرح کے کھانے دسترخوان چن دیے، ساتھ ہی ایک بڑا سا ڈنڈا رکھ دیا۔ مہمان کھانا دیکھ کر بہت خوش ہوا لیکن ڈنڈا دیکھ کر ڈر گیا۔ میزبانوں سے پوچھا، یہ ڈنڈا کیوں رکھا ہے؟ انہوں نے کہا، یہ ہماری روایت ہے، آپ ڈریں نہیں اور کھانا شروع کریں۔ لیکن مہمان اپنی بات پر اڑ گیا کہ پہلے مجھے ڈنڈے کی حقیقت سے آگاہ کریں۔ میزبانوں نے لاکھ قسمیں کھائیں کہ اس سے آپ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا، لیکن مہمان نے کھانا کھانے سے انکار کر دیا۔ دل ہی دل میں وہ ڈر رہا تھا کہ کھانا کھلانے کے بعد یہ لوگ ہماری درگت بنائیں گے۔ مہمان کا کھانا کھانے سے انکار سن کر پورے گاؤں میں کھلبلی مچ گئی۔
ایک بزرگ کو مہمان کے پاس بلایا گیا کہ وہ ڈنڈے کی حقیقت بیان کرے۔ بزرگ ڈنڈا دیکھ کر غصے ہوئے اور کہا، اتنا لمبا ڈنڈا نہیں رکھتے، اسے 3 فٹ کم کرو۔ ڈنڈے کو فوراً 3 فٹ کم کیا گیا، لیکن مہمان اب بھی کھانا کھانے سے انکاری تھا۔ ڈنڈے کی لمبائی اب بھی 5 فٹ تھی۔ گاؤں والے بہت پریشان تھے۔ ایک اور بزرگ جن کی عمر 90 برس ہو گئی، ان کو لایا گیا اور بھی ڈنڈے کی لمبائی دیکھ کر آگ بگولا ہو گئے۔ کہنے لگے، ہاتھ کی لمبائی کے مطابق چھڑی ڈنڈے کٹ کر کر چھڑی کے برابر ہو گیا۔ اب چھڑی سے تو مہمان کو کوئی ڈر نہ تھا، لیکن اس کا تجسس برقرار تھا کہ اس ڈنڈے کی اصل حقیقت ہے کیا۔ آخر ایک بزرگ کو جن کی بھوؤں اور پلکوں کے بال تک سفید تھے، ان کو لایا گیا۔ انہوں نے چھڑی دیکھی تو برس پڑے اور کہنے لگے، پیالی میں ایک تنکا رکھا جاتا ہے تاکہ اگر مہمان کے دانت میں گوشت کا کوئی ریشہ رہ جائے تو وہ اسے نکال سکے۔ یہ ہوتے ہیں پاگلوں والے کام۔ ڈنڈے کی حقیقت جان کر مہمان نے سکون کا سانس لیا، پیٹ بھر کر کھانا کھایا اور گاؤں والوں کا شکریہ ادا کر کے اپنی راہ ہو لیا۔ ایسی ہی کہانیاں سننے کے لیے بے صبری سے میری نیکسٹ ویڈیو کا انتظار کریں۔ پھر ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔